بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي إن كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار
وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں جناب امام صاحب کا، بحریہ مینجمنٹ کا، کہ جنہوں نے ہمیں عالیشان ماحول فراہم کیا اور اس کے اندر ہم نے پرسکون انداز میں رمضان شریف گزارا اور قرآن مجید سنا. بالخصوص بحریہ مینجمنٹ نے ہمیں ایسا امام دیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم حرم میں تراویح پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح ان کے ساتھ مؤذن صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جب یہ اذان دیتے تھے تو یہ بھی یوں محسوس کراتے تھے کہ ہم حرم کی اذان سن رہے ہیں. تو آپ نے آج کی رات بحریہ کے لیے خصوصی دعا بھی کرنی ہے. کبھی کبھی اس کو نظر بد لگ جاتی ہے. اللہ پاک اس شہر کو قائم و دائم رکھے. درود پاک پڑھیں. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں بلند آواز سے. درود پاک بلند آواز سے، محبت سے، پتہ چلے کہ آپ نعت رسول مقبول سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک شعر حمد باری تعالیٰ کا اور اس کے بعد ایک شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. شاعر کہتا ہے کہ فلک پر بھی تو، چاند تاروں میں تو ہے، فلک پر بھی تو میرے مولا، فلک پر بھی تو، چاند تاروں میں تو ہے، زمین کے چمن لالزاروں میں تو ہے. ہر ایک چیز تیری، ہر ایک چیز تیری ثنا ہے مولا، سمندر کی موجوں بہاروں میں تو ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ثواب ملے گا. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے آپ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا ہے اور آپ نے آمین کہنی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دمکتا رہے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، آمین کہہ دیں. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے
کی جالی دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوبکر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کی آواز آئے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں تو سردار کا عالم کیا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی بن گئی سونا چاندی کانٹے بن گئے پھول مٹی بن گئی سونا چاندی کانٹے بن گئے پھول دنیا میں وہ برکت لے کر آئے پاک رسول دنیا میں وہ برکت لے کر آئے پاک رسول مکہ کی گلیوں میں اترا رحمت کا سامان مکہ کی گلیوں میں اترا رحمت کا سامان اس دن سے یہ شہر بنا سب شہروں کا سلطان اس دن سے یہ شہر بنا سب شہروں کا سلطان پاک نبی دکھیاروں کا دکھ درد بٹانے آئے پاک نبی دکھیاروں کا دکھ درد بٹانے آئے گمراہوں کو سیدھی سچی راہ دکھانے آئے آپ نے سمجھایا اے لوگوں ایک خدا کو مانو جھوٹے ہیں یہ سارے بت تم ان کو جھوٹا جانو لالچ بغض عداوت چھوڑو سب سچے بن جاؤ جو دیکھے تعریف کرے ایسے اچھے بن جاؤ نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم
حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا۔ آواز بلند و شرکت نظرانے پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، 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 سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے موقع یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیل خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا کمالہ۔ اے حلیم بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، اے حلیم بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے،
تیری بکریاں جو چرا گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا لیا یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا لیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے مرنا جینا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تیری دید ہو میری عید ہو دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے تیرے در پہ دامن پھیلا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ متوجہ پاک کا نظرانہ پیش کر دیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا اللہ کریم قبول فرمائے اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا نہیں واللہ کوئی نہیں ہے
ختم رسل ہے، ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، عرش بری پر پہنچے ہو، عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے، کن معراج کا دولا ہی واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پڑھیے میں ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا جی، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں ہنسی ہوں، اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر اللہ، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسو نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور واپس تک امید میری تیرے کرم سے، واپس تک امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبان حمد خدا سے تر گئے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا ہے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا
دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے 22ویں شب اس کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی امت اس کو شب قدر کے طور پر مناتی ہے، اور سرکار علیہ السلام سے بھی کئی سارے اشارے ایسے ملتے ہیں، بلکہ کئی صحابہ تو 27ویں شب کو ہی شب قدر مانا بھی کرتے تھے۔ تو اگرچہ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، بات یہی ہے، لیکن 27ویں شب کے بہت سارے اشارے ملتے ہیں کہ 27ویں شب میں شب قدر کئی لوگوں نے کہا کہ ہوتی ہے، اور آج اتنا بڑا اشارہ موجود ہے۔ ویسے تو اللہ ہی کو خبر ہے کہ شب قدر کب ہے، گزر گئی یا آنے والی ہے یا آج ہے، لیکن شب جمعہ کے ساتھ یہ مل گئی ہے، یقیناً یہ بہت اہمیت والی رات بن گئی ہے، بہت عظمت والی رات بن گئی ہے۔ آج کی رات کو تو جناب ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، ایک ایک لمحے کو آج کی رات کی غنیمت جاننا ہے، یہ سوچ کر کہ نہ جانے پھر زندگی میں یہ ملے نہ ملے، نہ جانے پھر زندگی رہے نہ رہے۔ تو آج کی رات کے جو لمحات ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے مصروف عمل رہنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صلاۃ التسبیح کی کوشش کرنی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جسے سرکار علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کو تعلیم کیا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ السلام نے خود ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے والد کو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضور علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح سکھائی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے میرے والد کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور یہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتا دوں، ایک ایسا قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دوں، اور کیا آپ کو ایک خاص بات نہ بتا دوں، اور ایسا کام نہ بتا دوں کہ آپ کے 10 کام اس کی برکت سے ہو جائیں گے اور 10 خدمتیں آپ کی ہو جائیں گی، جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں کاؤنٹ کریں، 10 فرمایا نا، فرمایا سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ڈھکے ہوئے بھی ڈھکے چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی، یہ سب معاف ہو جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کم از کم پڑھ لیا کریں، اب آج شب جمعہ بھی ہے، ہر جمعے پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی عظیم نماز ہے۔ اب دیکھیں اس کے فضائل میں 10 چیزیں، 10 گناہ معاف ہو رہے، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے ہونے والے گناہ، جان بوجھ کر ہونے والے گناہ، چھپ کر ہونے والے گناہ، کھلم کھلا ہونے والے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یہ سب مل کے 10 ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں بچتا کیا ہے؟ بڑے چھوٹے کبیرہ صغیرہ چھپ کر اعلانی یہ سب معاف ہو گئے، بچا کیا؟ تو انسان اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ سرکار نے فرمایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی جب ذکر کیا ہے تو اس حدیث کو حدیث صحیح فرمایا ہے، اور علامہ ذہبی جو کہ حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں، علامہ ذہبی نے بھی اس کے اوپر ثبوت اختیار کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث علامہ ذہبی کے نزدیک بھی درست ہے، صحیح ہے، یعنی اس سے مراد صحیح، اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کوئی حدیث حسن بھی مل جاتی ہے، حدیث ضعیف بھی مل جاتی ہے، تو فضائل اعمال میں مقبول ہے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہذا
یہ تو صحیح حدیث ہے. صحیح سے مراد صحیح کا مقابل غلط نہیں ہوتا. صحیح عربی میں کسی اور ہی چیز کو کہتے ہیں. صحیح کی ایک لمبی چوڑی تعریف ہے. صحیح بھی صحیح ہوتی ہے یعنی اردو والی صحیح ہوتی ہے. اس کے بعد حسن کا درجہ ہوتا ہے, غریب ہوتی ہے, مشہور ہوتی ہے, خبر واحد ہوتی ہے, بہت ساری احادیث کی اقسام ہوتی ہے. یہ ساری صحیح احادیث ہوتی ہے. اردو میں صحیح جس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں جس کو کہتے ہیں حدیث صحیح. ہماری زبانوں پہ ایک لفظ چڑھ گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, وہ شاید ہم سمجھتے ہیں اردو والا صحیح. اردو والا صحیح نہیں ہے, جس کا مقابل غلط ہوتا ہے. تو اس کا مقابل غلط نہیں ہے اس صحیح کا مقابل, بلکہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ بھی قابل عمل ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے. باہر کے تو یہ دیکھیں کتنی برکات ہیں. اسی طرح کتنی احادیث میں ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, اس میں جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ کہ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. ابن ماجہ کے اندر روایت ہے ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. طبرانی میں روایت ہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. مصنف عبد الرزاق ہی میں ایک اور روایت ہے قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے. مصنف عبد الرزاق میں ہی ایک اور روایت ہے کہ دنیا کے کل ایام سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. یہ کیسی نماز ہے؟ اور پھر اس کو خوشخبری فرمایا سرکار نے, اس کو تحفہ فرمایا, اس کو بخشش کا ذریعہ فرمایا. یہ حدیث ابو داؤد کے حوالے سے, ابن ماجہ کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے. اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس نماز کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. تیسرا کلمہ خود اتنا مجرب ہے جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے تیسرا کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمہ ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ اس جنت کے پودے ہیں. طبرانی کی روایت ہے کہ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت پہاڑوں سے زیادہ ہے. طبرانی ہی کی روایت ہے کہ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے. اسی طرح مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یعنی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. نسائی کی روایت ہے کہ اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرنے والا افضل ترین مومن ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. اسی طرح سعید بن حبان کی روایت ہے کہ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا, قرآن زبان پر جاری نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ کلمہ انتہائی مجرب ہے, اس کلمے کا ورد کرتا رہے. یہ دیکھیں کتنے فضائل اور جناب فضائل اس کے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست نماز ہے. آج کی رات ہم غنیمت جانتے ہوئے جناب صلاۃ التسبیح کے بھی جی صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہوتا ہے خاص, ظاہر ہے کہ تفصیلی ہے, 300 مرتبہ اس میں جو تیسرا کلمہ ہے یہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھتے ہیں, 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 300 مرتبہ ہو جاتا ہے. مزید اگر کوئی تفصیل جاننا چاہے تو ہم سے علیحدہ سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ وہ عزیز پورا طریقہ. حدیث میں 2 طریقے سے یہ وارد ہے. ایک ثنا کے فوراً بعد 75 مرتبہ تسبیح ہے, اور ایک اس وقت نہیں ہے بلکہ جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے, رکعت سے یعنی سجدے سے اٹھنے سے پہلے بیٹھ کے تھوڑی دیر وہ پڑھا جائے, وہ بھی حدیث شریف کے اندر موجود ہے. تو علامہ شامی نے لکھا ہے صاحب عبد المختار میں کہ دونوں طریقے سے اس نماز کو پڑھ لیا جائے, بلکہ فرمایا کہ یہ والا جو پہلا والا طریقہ ہے جو عام طور پر رائج ہے اس طریقے سے پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ اس میں جلسہ استراحت دوسرے والے میں کرنا ہوتا ہے اور احناف کے نزدیک جلسہ استراحت ہے نہیں. بہرحال یہ ایک ٹپیکل سی تھوڑی سی بحث ہے, لیکن اس حدیث شریف میں اس کے 2 طریقے وارد ہیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی رابطہ کرے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے. ویسے تو لوگوں کو عموماً پتہ ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے.